الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے کہ جب کوئی مسلمان جن فوت ہوتا ہے تو کیا باقی مسلمان جنات اس کا جنازہ پڑھتے ہیں؟ اور اسی کے ساتھ دوسرا سوال ہے کہ آیا مسلمان جنات نماز، حج اور روزہ رکھتے ہیں؟ جنات کے بارے آج کل ہم ہر موضوع پہ ہم افراط و تفرید کا شکار ہیں، اسی طرح جنات کے موضوع پہ بھی ہم افراط اور تفرید کا شکار ہیں۔ ایک طبقہ ہے جو ان کے وجود سے ہی منکر ہے کہ جن ہوتے ہی نہیں، یہ طبقہ تھوڑا سا مغرب زدہ ہے، اور ایک طبقہ ہے جو سمجھتا ہے سارے کام ہی جن کر دیتے ہیں اور عاملوں کے پاس بھاگتا رہتا ہے کہ جنات سے میرا یہ کام کرا دو، وہ کام کرا دو، اور یوں پیسے بھی برباد کرتا ہے اور ایمان بھی برباد کرتا ہے۔ حقیقت بین بین ہے، درمیان میں ہے۔ ایک کتاب ہے اقام المرجان فی احکام جان، اس میں جنات کے بہت سے احوال لکھے گئے ہیں۔ قرآن میں سورہ جن میں بھی جنات کا ذکر ہے، ایک دوسری صورت میں بھی جہاں حضور نماز پڑھ رہے تھے جنات نے قرآن سنا اور واپس جا کر اپنی قوم میں تبلیغ کی، وہ بھی ملتا ہے۔ سود خاروں کے بارے بھی ملتا ہے، کما یتخبط الشیطان من المس، جیسے قیامت کو ایسے اٹھیں گے جیسے اسے کسی نے جن نے پکڑ کر بولا کر لیا ہو۔ تو جنات ایک مخلوق ہے اللہ کی جو مکلف ہے شریعت کی۔ انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے زمین پر پہلی آبادی جنات کی تھی، مکلف مخلوق میں سے۔ مکلف مخلوق 4 قسم ہیں: فرشتے، شیاطین، جن اور انسان۔ فرشتہ سراپا نیکی ہے، یفعلون ما یؤمرون، جو حکم ملتا ہے وہ کرتے۔ شیطان سراپا بدی ہے، کسی بھلائی کی امید اس سے نہیں کی جا سکتی۔ انسان اور جن ان میں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں۔ جنات کی آبادیاں انسانوں ہی کی طرح ہیں، کھاتے پیتے، بیوی بچے، مال اولاد، کاروبار، سارا نظام ان کا انسانوں کی طرح ہے۔ اور مکلف ہیں شریعت کے۔ قرآن حکیم میں ان کے بارے ملتا ہے کہ جو جرم کرے گا وہ سزا پائے گا، اور جو نیکی کرے گا وہ عذاب سے بچ جائے گا۔ یجرکم من عذاب علیم، اللہ کی اطاعت کرو وہ تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے گی۔ قیامت کو حساب ان کا بھی ویسا ہی ہوگا۔ اور جو نیک ہوگا وہ فنا کر دیا جائے گا، جنت میں جنات کا داخلہ نہیں ہوگا۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ جنات جنت میں جائیں گے، ان کے پاس سورہ رحمان کی ایک آیت دلیل ہے کہ حوروں کے بارے ارشاد ہوتا ہے لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان،
کہ جنتیوں سے پہلے انہیں کسی انسان یا جن نے مس نہیں کی ہوگا، لیکن علماء کی اکثریت فرماتی ہے کہ یہ باعتبار دنیا کہا گیا ہے، جیسے دنیا میں بعض خواتین کو جن پکڑ لیتے ہیں یا پریشان کرتے ہیں تو وہ معاملہ وہاں نہیں ہے۔ انسانوں سے پہلے ان کا نظام یہ تھا کہ یہ دنیا میں رہتے بستے تھے، پھر یہ خرابیاں کرتے، کفر و شرک کرتے، قتل و غارت کرتے، تو اللہ کریم آسمان سے فرشتوں کو بھیجتے جو شر پسندوں کو قتل کر دیتے اللہ کے حکم سے، اور کسی نیک کو سربراہ بنا دیتے۔ پھر رفتہ 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 پھر حالات بگڑتے۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب ابلیس عبادت کرتا کرتا آسمانوں پر پہنچ گیا تو پھر اسے بھیجا جاتا تھا زراح تفاخر بفوج ملک، زراح تفاخر بفوج ملک، گہے بر زمیں بود گاہ بر فلک۔ یہ شیطان کے بارے کیا گئے کہ بڑے فخری انداز میں فرشتوں کی فوج لے کر کبھی زمین پہ ہوتا تھا، کبھی آسمانوں پہ ہوتا تھا۔ تو ہوتا اس وقت بھی یہی تھا۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ان میں ایک نبی ہوا یوسف ابن یاسف، لیکن اکثریت علماء نے اس کا رد کیا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یوسف ابن یاسف نبی نہیں تھے، جنات کے، جنات میں سے تھے، اور انہیں بھی ان کا سردار بنایا گیا تھا۔ نیک تھے اور انہیں ان کا سردار بنایا گیا تھا۔ انہیں احکام کیسے ملتے تھے؟ آدم علیہ السلام سے پہلے کس طرح یہ احکام حاصل کرتے تھے؟ یہ ان کے پاس نبوت تو نہیں تھی، تو پھر انہیں شریعت کیسے ملتی تھی؟ تو اس کے بارے میری نظر سے کچھ نہیں گزرا، اگرچہ میں نے اس موضوع کو پڑھا بہت ہے۔ بات جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ملائکہ ان کی اصلاح کے لیے آتے تھے۔ ان کا یہ بھی جسم لطیف ہے، فرشتے کو دیکھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، تو ان کے جو سردار بنائے جاتے تھے ان کو احکام الہی بھی عطا کر دیے جاتے تھے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ پھر جب آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے تو تخلیق آدم کے وقت جو فرشتوں نے عرض کیا تھا، جب اللہ کریم نے انہیں اطلاع دی انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالوا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اللہ زمین پر ایک اور مخلوق پیدا فرما رہے ہو تو وہ بھی خون بہائے گی اور فساد ہی کرے گی۔ یہ ان کا وہ تجربہ تھا جو انہیں جنات کے بارے تھا کہ زمین پر ایک مخلوق جو آپ نے بسائی تو وہ روزانہ فساد میں مبتلا ہوتی ہے اور کفر و شرک کرتی ہے، تو ایک اور بنا دیں گے وہ بھی یہی کرے گی۔ تو اللہ کریم نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو وہ فرشتوں نے جو عرض کیا تھا وہ اعتراض نہیں کیا تھا، جنات کا جو ان کا تجربہ تھا اس کی بنیاد پر انہوں نے یہ عرض کیا تھا۔ ان کی آبادیاں ہیں اور ان کا نظام انسانوں سے آج بھی بہتر ہے۔ ان میں ایک عجیب نظام ہے کہ اگر چھوٹی سے چھوٹی آبادی ہے تو اس کا بھی کوئی سردار ہے، پھر علاقے میں کوئی سردار ہے، پھر اس سے بڑے علاقے میں سردار ہے، پھر کسی ایک ملک کا کوئی سردار ہے، پھر بہت سے ملکوں کا ایک سردار ہے۔ یہ بات چلتے چلتے آخر ایک جگہ پہنچتی ہے جہاں پوری جنات کی آبادی کا ایک بادشاہ ہوتا ہے، اور یہ جو ان کا اپنا نظام ہے اس میں یہ جو بندوں کو چمٹتے پھرتے ہوتے ہیں تو انہیں کسی بندے کو چمٹنے یا پکڑنے کے لیے
باقاعدہ اجازت درکار ہوتی ہے اپنے متعلقہ سردار سے. اس لیے گھر میں ایک بندے کو پکڑ لیتے ہیں، باقیوں کو نہیں پکڑتے، کیونکہ یہ بھی اس میں آزاد نہیں ہوتے. ان کا وجود ایک انرجی ہے، طاقت ہے، جس طرح بجلی ہے، نظر نہ آنے والا وجود ہے، اور یہ تشکل باشکال مختلفہ، ان کو یہ طاقت ہے کہ مختلف شکلوں میں متشکل ہو جاتے ہیں. جانور بن سکتے ہیں، کیڑا مکوڑا، سانپ، انسان، کوئی روپ اختیار کر سکتے ہیں. کتا بن سکتے ہیں، شیر بن سکتے ہیں، بھیڑیا کوئی شکل اختیار کرنا چاہیں تو مجسم ہو جاتے ہیں. اور ایک بڑی عجیب بات ہے کہ جب یہ مجسم ہوتے ہیں تو کوئی پکڑ لے تو پھر یہ اپنی شکل تبدیل نہیں کر سکتے، مار دے تو مر جاتے ہیں، باندھ دے تو بندھے رہیں گے. لیکن کسی کے قبضے میں نہ ہو تو پھر جب چاہے شکل تبدیل کر دیتے ہیں. مکلف ہیں ہر نبی کے عہد میں، اس کے دائرہ نبوت میں اس کی اطاعت کی. سلیمان علیہ السلام کے تذکرے میں بھی جنات کا ذکر ہے کہ وہ بھی ان کے مطیع تھے اور ان کے لیے خدمت بجا لاتے تھے، محلات بناتے تھے، مکان بناتے تھے، بڑے بڑے برتن دیگیں بناتے تھے. بہت مشہور واقعہ ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، میرے خیال ہے بہت سے دوستوں نے سنا ہوا ہوگا. تو جب شریعت کے مکلف ہیں تو ہماری طرح نماز روزے کے بھی مکلف ہیں، اور اسی طرح جنازہ بھی پڑھا جاتا ہے، دفن بھی کیے جاتے ہیں، لیکن ان کے اپنے عالم میں بے شمار عالم ہیں. اللہ ہی جانے اس کی مخلوق کتنی ہے. ما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے لشکروں کو وہ خود ہی جانتا ہے، کوئی دوسرا جانتا ہی نہیں کہ کتنے ہیں. عام جنات جو ہیں، اکثریت جنہیں ہم اپنی زبان میں عوام کہتے ہیں، یہ عمومی طور پر زمین پر کیڑے مکوڑوں کی شکل میں، سانپ کی شکل میں رہتے ہیں. عرب کا ایک قبیلہ تھا، اس کے بندوں کو جن پکڑا کرتے تھے. اقام المرجان میں یہ واقعہ لکھا گیا ہے. تو انہوں نے کہا بھی ہمارے لوگوں کو پکڑنا چھوڑ دو ورنہ ہم تمہیں تباہ کر دیں گے. بھی تم ہمارا کیا کر لو گے؟ تو انہوں نے پورے قبیلے نے نکل کر ایک طرف چلنا شروع کر دیا. جو کیڑا مکوڑا ٹڈی جو شے نظر آتی اسے مار دیتے. تو جنات چیخ اٹھے کہ تم تو ہمارے بندے مار رہے ہو. تو انہوں نے کہا ہم نے تو کہا تھا. تو پھر انہوں نے معاہدہ کیا کہ تم ہمیں مارنا چھوڑ دو، ہم تمہارے قبیلے کا کسی بندے کو ایذا نہیں دیں گے. بڑے عرصے بعد کسی جن نے ان کے قبیلے کے کسی بندے کو پکڑ لیا. تو ان میں سے کسی بزرگ نے اسے کہا کہ بھئی ہمارا تمہارا تو معاہدہ ہے، تو تم غلطی کر رہے ہو. اس نے کہا میرے علم میں تو نہیں ہے. اس نے کہا اپنے کسی بڑے سے پوچھ کر آؤ. وہ چلا گیا، پھر پوچھ کر آیا تو اس نے کہا جی واقعی میرے علم میں نہیں تھا، ہمارے بزرگوں کا آپ سے معاہدہ، میں جا رہا ہوں، مجھ سے غلطی ہوگی، ہم آپ کے بندوں کو نہیں پکڑے. سارے اس طرح نہیں رہتے، کچھ اس طرح بھی رہتے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ایک سفید سانپ انہوں نے مرا ہوا دیکھا. انہوں نے حکم دیا کہ اس کے لیے کفن کا انتظام کرو، اور اس کا باقاعدہ کفن دفن کرایا اور قبر بنوائی اور اسے دفن کر دیا. تو غائبانہ آواز آئی، کسی جن نے پکار کر کہا
کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ اس کو جو انسان دفن کرے گا وہ اپنے زمانے میں روئے زمین پر سب سے بہتر انسان ہوگا۔ یہ ساری باتیں ملتی ہیں تاریخ میں اور سیرت میں۔ مجھے خود بہت سے تجربات بھی ہوئے۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں تابعی ہوں۔ آپ تابعی کیسے ہیں؟ تابعین کا زمانہ گزرے تو صدیاں بیت گئیں۔ تو انہوں نے فرمایا ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں۔ انہوں نے فرمایا میرے پاس کچھ جنات آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی شاہ جنات چاہتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں، ہمارے پاس ایک مقدمہ ہے تو اس میں ہماری رہنمائی کریں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا شرعی فیصلہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں وہ مجھے لے گئے تو میں نے دیکھا دربار لگا ہوا ہے اور ایک آدمی کھڑا ہے وہاں، اس پہ الزام ہے کہ ایک جن چھوٹے سے سانپ کی صورت میں اس کی لائبریری کی کتابوں میں تھا، اس نے دیکھا تو مار دیا۔ تو جن اسے اٹھا لایا اور عدالت میں پیش کر دیا کہ اس سے قصاص لیا جائے، اسے قتل کیا جائے۔ اب ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا شرعی فیصلہ کیا ہو، تو آپ اس کا ہماری رہنمائی کیجیے۔ تو انہوں نے کہا میں نے انہیں سنایا کہ حدیث شریف میں سیرت میں موجود ہے کہ ایک صحابی گھر کو گئے، مصلی تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیوی باہر دروازے کے باہر گلی میں کھڑی ہے اور پریشان حال ہے اور دوپٹہ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے نیزہ اٹھایا غصے میں بیوی کو مارنے کے لیے کہ یہ بغیر دوپٹے کے بغیر پردے کے گلی میں کیسے نکل رہی۔ تو اس نے کہا مجھے مت مارو، اندر دیکھو تو صحیح۔ تو انہوں نے اندر دیکھا تو بہت بڑا سانپ پھن پھیلائے صحن میں پھر رہا تھا۔ تو انہوں نے اسے نیزے سے یا تلوار سے مار دیا۔ تو فرماتے ہیں جنہوں نے انہیں شہید کر دیا، بلکہ یہاں تک اس روایت میں لکھا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ سانپ پہلے مرا یا وہ صحابی پہلے شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام نے ان کی میت اٹھا لی اور بارگاہ نبوی میں لے گئے کہ یا رسول اللہ اس کو جنہوں نے قتل کر دیا ہے، آپ دعا کریں اللہ اسے زندگی واپس دے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ شہید ہو گیا ہے اور جنت میں پہنچ گیا ہے، اگر تم چاہو تو اسے وہاں رہنے دو، اگر چاہو تو میں دعا کرتا ہوں اللہ اسے دنیا میں واپس بھیج دے۔ تو سب نے کہا یا رسول اللہ جو جنت میں پہنچ گیا اسے وہاں رہنا چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ آج کے بعد اگر کوئی جن کسی موذی جانور کی شکل میں گھر میں نظر آئے تو اسے مار دیا جائے، اس کا کوئی قصاص نہیں ہوگا۔ جنات سانپ بن کر گھروں میں کیوں آتے ہیں؟ تو فرشاہ صاحب فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث سنائی کہ اس لحاظ سے اس پر کوئی قصاص نہیں آتا، اس کا کوئی قصور نہیں، وہ سانپ بن کے اس کی کتابوں میں کیوں پھر رہا تھا۔ فرماتے ہیں ایک بہت بوڑھا جن بیٹھا تھا جس کی آنکھیں بھی نہیں کھلتی تھیں، نروز ڈھیلے ہو جاتے ہیں نا پٹھے، تو پھر تو اس نے اس طرح کر کے آنکھیں پپوٹے اٹھا کر اس طرح آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور کہنے لگا کہ بہت خوب بات یاد دلائی تم نے، بڑھاپے نے تو میرا ذہن معاف کر دیا ہے، لیکن جب یہ واقعہ ہوا تھا تو میں مدینہ منورہ میں موجود تھا اور یہ واقعہ اور حضور کا یہ حکم میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ چونکہ صحابی تھا، میں نے اس کی زیارت کی ہے، میں تابعی ہوں۔ تو یہ ایک اللہ کی مخلوق ہے، مکلف ہے، تابع ہیں،
شریعت اس کے جو انسانوں کے پاس ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد روئے زمین کے جس طرح انسان آپ کے اتباع کے مکلف ہیں، اسی طرح جنات بھی ہیں۔ ان میں بھی سارے فرقے موجود ہیں جو انسانوں میں ہیں، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، بدھ مت، یہ وہ، یا جو مسلمانوں میں فرقے بن گئے ہیں، ان میں جو مسلمان ہیں ان میں بھی یہ فرقے موجود ہیں۔ تو بڑے عرصے سے ان پر غیر اسلامی قوتیں چھائی ہوئی ہیں، اور حکمران طبقہ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ مجھے ان سے بارہا سابقہ پڑا ہے۔ میں ڈلوال میں تھا، 63 کی بات ہے، تو وہاں ساتھ ہی ہندوؤں کے پرانے مندر، اور جہاں اب بھی آتے ہیں کٹاس ہے، تو وہاں ایک مسلمان جن بزرگ صورت ہوتا تھا، اس نے مجھ سے بات کی کہ یہاں جو کافر جن ہیں وہ ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں، ہمارے بندوں کو پریشان ہمارے جنوں کو کرتے ہیں اور انہیں مارتے ہیں۔ تو میں نے انہیں تنبیہ کی اس معاملے میں، تو الحمدللہ وہ ان کی مصیبت دور ہو گئی۔ تو میں نے ان سے پوچھا، تو کہنے لگے مجھے اب یاد نہیں کون سے مدرسے کا انہوں نے کہا تھا کہ میں وہاں پڑھتا رہا ہوں، جب اساتذہ پڑھا رہے تھے یہ بھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنا سبق لے لیتے ہیں، تو میں عالم ہوں، اور یہ جو علاقہ ہے 40-50 گاؤں میں، ان میں کوئی دوسرا عالم نہیں ہے، کوئی مر جائے تو جنازہ میں پڑھاتا ہوں، نکاح ہو تو میں پڑھتا ہوں، تو میں یہاں 40-50 گاؤں میں اکیلا عالم ہوں جو ان سب کے کام کرتا ہوں۔ اور رسیدہ تھے، بزرگ تھے۔ تو ہمارے ایک ساتھی ہوا کرتے تھے عبد المالک، وہ بڑے مزے کے آدمی تھے۔ انہوں نے یہ بات سنی تو کہنے لگے، یار میں ان کی دعوت کرتا ہوں۔ میں نے کہا تم جنوں کی دعوت کر کے پنگا کیوں لیتے ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے؟ نہیں مجھے ان کی دعوت کرنی ہے۔ کرو بھائی۔ تو میں نے ان سے کہا، تو انہوں نے کہا انہیں کہو جو دعوت پکانی ہے وہ بنا کر اپنی جو ان کی بیٹھک ہے اس کی منڈیر پہ رکھ دیں، میں اس میں سے لے لوں۔ تو انہوں نے ان کے لیے چاول بنوائے بڑے مزیدار، اور وہ منڈیر پہ رکھ دی، اوپر سے دجی سے ڈھک دی۔ تو پھر جب انہوں نے دیکھا تو اس میں سے انہوں نے کچھ حصہ نکال لیا تھا، باقی پڑے ہوئے تھے۔ ایک اور تجربہ وہاں ڈلوال مجھے ہوا، یہی عبد المالک آئے میرے پاس، ذکر کرتے تھے، میں وہاں پڑھاتا تھا اور ایک مکان دیا ہوا تھا، اس کی ایک بیٹھک تھی، اس میں ہم ذکر کرتے تھے۔ ذکر کر چکے تو اس نے کہا جی یہاں ایک مزدور ہے، غریب آدمی ہے، 5-6 بہنیں ہیں اس کی، اکیلا وہ مزدور کمائی کرنے والا ہے، ماں باپ بوڑھے ہیں، اسے آج 3-4 دنوں سے جنات نے پکڑا ہوا ہے اور بڑا مارتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو مار رہا ہوتا ہے، اور کسی وقت رات دن میں چھوڑتے نہیں، 24 گھنٹے پکڑا ہوا۔ میں نے کہا بھئی ایک شرط پر علاج کرتا ہوں۔ کہنے لگے وہ کیا؟ میں نے کہا کسی کو بتاؤ گے نہیں، بتا دو گے تو پھر مجھے تو یہ جنوں والے رات دن کافی ہو جائیں گے، تو آپ کسی کو بتائیں گے؟ کہنے لگا کسی کو نہیں بتاؤں گا، اس کی جان چھڑا دیں۔ میں نے توجہ کی، قریب بستی تھی، اس کا جو سردار تھا اسے بلایا، وہ سکھ تھا۔ میں نے کہا سردار جی تمہارا یہ بندہ بڑی تکلیف دے رہا ہے، تمہارا جن اس بندے کو، اسے کہو نہ دے۔ تو کہنے لگا جی میں اسے پکڑ کے لے آتا ہوں۔ لے آؤ۔
وہ اسے پکڑ لایا. میں نے کہا کیوں ایسا کر؟ اس نے کہا جی اس نے مجھے بڑا مارا ہے. اس نے تمہیں کیوں مارا ہے؟ وہ بھی سکھ تھا وہ جس نے پکڑا ہوا تھا. اس نے کہا جی میں ان کی جو حویلی میں ڈیوڑی ہے اس میں گدا بن کر کھڑا تھا. تمہیں کیا تکلیف تھی؟ تم گدا بن کر وہاں کھڑے ہو. یہ اس کی بہنیں ہیں جوان، تو میں ان سے شرارت کرنا چاہتا تھا. میں نے کہا تم گدا بن کر عشق کرنا چاہتے تھے؟ آخر سکھ ہی نکلے. تو کہنے لگا یہ باہر سے آیا اور اس نے مجھے پکڑ لیا. اب جب میں پکڑا گیا تو شکل تو بدل نہیں سکتا تھا. اس ظالم نے مجھے رسی ڈالی اور میری پیٹھ پہ، ننگی پیٹھ پہ بورا رکھا اور ساری رات مٹی ڈھوتا رہا اور مجھے مارتا رہا. ڈنڈے سے پیٹتا بھی تھا اور بورا بھر بھر کے ڈھوتا تھا. تو جب اس نے مجھے چھوڑا تو میں نے اسے پکڑ لیا. تو میں نے یار تم 24 گھنٹے کوئی کھانا پینا، کوئی سونا جاگنا، کوئی بیت الخلاء جانا، تم کو 24 گھنٹے اسے چمٹے کو کہنے لگا جی ہم 4 ہیں گھر کے، میری ماں ہے، باپ ہے، میں ہوں اور ایک میری بہن ہے. تو ہم باری باری کرتے ہیں، ہم چاروں اسے 24 گھنٹے بھمیر کیے رکھتے. اس نے مجھے مارا بہت ہے. میں نے کہا اچھا جو ہو گیا تمہاری بیوقوفی ہے، تم گدھا نہیں بنتے، یہ نہ پکڑتا. تو اب چلے جاؤ اسے چھوڑ. چنانچہ اس نے چھوڑ دیا. اب یہ باتیں اس ہماری اس بیٹھک میں انہیں جہاں ذکر کرتے تھے. تو ادھر بالک بندہ مزیدار تھا. عشاء کے بعد کا وقت تھا، وہ نکل گیا، پتہ نہیں کہاں گیا. وہ پھر ان کے گھر گیا. وہ غریب غربے کی پورے شہر میں حال احوال پوچھتا، مدد کرتا رہتا تھا. اللہ اسے مغفرت کرے. تو وہاں سے ہو کر پھر میرے پاس آیا. کہنے لگا واقعی وہ ٹھیک ہو گیا ہے، اسے جنہوں نے چھوڑ دیا اور ان کے صحن میں بڑا ڈھیر لگا ہوا ہے مٹی کا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ مٹی کیسے ڈھلائی؟ تو کہنے لگا ایک آوارہ گدھا مل گیا تھا، اس پر ایک رات لگائی پوری اور یہ مکانوں کی لپائی کے لیے جمع کر. منارہ گاؤں میں جنات کا بہت اثر ہوتا تھا. میرے خیال میں ایک نہ ایک بندہ تو ہمیشہ رسیوں میں جکڑا ہوا ملتا تھا منارہ گاؤں میں. پھر ایک عجیب تماشا تھا. عورتیں باہر نکلتی رفع حاجت کے لیے. عموماً ہماری دیہاتی عورتوں کی عادت ہے کہ شام کے بعد وہ کھیتوں میں جاتی ہیں. اس وقت تو بیت الخلاء نہیں ہوتے تھے، تو غائب ہو جاتی. 2 4 دن نہیں ملتی، پھر اسی کھیت میں پائی جاتی. جنات اٹھا کے لے جاتے، پھر پھینک جاتے. یہ بہت ہوتے تھے. پکڑتے تھے نوجوان لڑکوں کو اور انہیں جھاڑیوں میں بھگا کر ہر جھاڑی کے بیچ سے گزارنا. ٹانگیں زخمی، بدن زخمی، کپڑے پھٹ جانے. پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں، وہ پکڑائی نہیں دیتا. پھر وہ جب چھوڑتے تو وہ قابو آتا، تو بڑا برا حال ہوتا تھا. اب الحمدللہ میں نے کبھی نہیں سنا کہ کسی کو ایسی تکلیف ہوئی ہو. شاید خود ہی چھوڑ چھاڑ گئے ہیں. تو ایک لڑکا تھا پچھلے دنوں میں میرے پاس جہاں آیا ہوا تھا، نوجوان تھا بڑا خوبصورت. اسے پکڑتے تھے تو بھگاتے تھے اسے. تو منارے سے اس طرف پہاڑ ہے بڑا اونچا. ایک دن اسے پکڑا تو اس پہاڑ کے اوپر لے گئے. وہ لوگ پیچھے بھاگ کر گئے تو اسے بھگایا، سیدھا نیچے لے گئے. وہ نیچے گئے تو اسے اوپر لے گئے. 3 4 دفعہ اس طرح کیا. لوگ تھک ہار گئے. وہ تو فوراً بھگا کر لے آتے، پھر لوگوں کے آنے تک گھنٹہ ڈیڑھ لگ جاتا. جب وہ اوپر پہنچے تو وہ اس کی آواز نیچے سے آتی کہ میں جاؤں. سردیاں تھیں، سخت سرد رات تھی، دسمبر کی رات تھی غالباً. میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا، رضائی لے کر مطالعہ کر رہا تھا. غالباً 9-10 بجے کا وقت تھا رات کا. بچے بھی لیٹ گئے تھے. میں اپنے کمرے میں اکیلا لیٹا ہوا مطالعہ کر رہا تھا.
تو باہر کا گیٹ کسی نے کھٹکھٹایا، اور ہمارا گیٹ کوئی نہیں کھٹکھٹاتا، کوئی دروازے پہ دستک نہیں دیتا، بند ہو گیا دروازہ، بند ہو گیا، جب کھلے گا تو کھلے گا، دیٹس آل۔ حتیٰ کہ بعض اوقات اتفاقات ہوئے کہ پولیس آ جاتی رات کو، لیکن جب آتے تو انہیں بتا دیا جاتا کہ دروازے کو کوئی نہیں کھٹکھٹا، جس سے پوچھتے پتہ پوچھتے گھر کا، وہ کہتا دروازہ نہ کھٹکھٹانا، جب کھولیں گے تو بات ہوگی، تو کوئی نہیں کھٹکھٹاتا۔ وہ دستک کوئی تو عجیب سی لگی کہ یہ کیا بات ہے، کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ تو ملازم سے کہا دروازہ کھول کے دیکھو، تو وہ مقامی آدمی تھا، رشتہ دار تھا میری اہلیہ کا، تو اس نے کہا مجھے بی بی سے بات کرنی ہے۔ اس نے بی بی سے بات کی، اس نوکر نے بتایا، اس نے کہا جی اسے جنات پہاڑ کی ایک لے گئے ہیں، چٹان ہے کھڑی اس کے اوپر، اور وہ چھریاں مل رہے ہیں اور کہتے ہیں چارپائی وغیرہ لے ہم ذبح کر کے تمہیں دیں گے، اور جب یہ چاہیں کہ کسی کو ہم نظر آئیں تو اسے نظر آ سکتے۔ تو اس لڑکے کو جب وہاں اٹھا کر لے گئے تو جو بھی گزرتا تھا اسے نظر آتے تھے۔ اب نیچے سے بسیں گزرتی تو وہ کھڑی ہو جاتی، تماشا دیکھنے لگ جاتی۔ گاؤں کے تقریباً بیشتر لوگ وہاں ایک موڑ پہ پہنچ کے دیکھ رہے تھے، اور وہ چھریاں رگڑ رہے ہیں، اور مختلف قد کاٹ کے چھوٹے بڑے مرد عورتیں، اور اسے ایک چٹان پہ لٹایا ہوا، اور کہتے ہیں تمہیں کہاں ہے، تماشا دیکھ رہے ہو، لے آؤ چارپائی اور ہم ذبح کر کے تمہیں دیں گے، لے جاؤ۔ تو اس نے کہا جی وہ تو اسے ذبح کر دیں۔ تو میں حضرت کے پاس آیا ہوں۔ میں نے کہا جی حضرت کو تو مجھے اس دن اس میں درد بھی تھا جوڑ میں، میں نے کہا مجھے تو تکلیف بھی ہے اور سردی ہے سخت، اور رضائی لپیٹ کر پڑا ہوں، میں تو باہر نہیں آتا، تم چلے جاؤ اور جنوں سے میری طرف سے کہہ دو کہ انہوں نے کہا اسے چھوڑ دو، چھوڑ دیں گے۔ چلا گیا۔ تو وہ سڑک کا اس طرح موڑ ہے، اس سے آگے وہ کہتے تھے کوئی نہ، لوگوں نے گیس جلائے ہوئے اور لالٹینیں لی ہوئی اور وہاں جمع تھے، تماشا بنا ہوا۔ پھر آ گیا، اب کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے وہ جو لوگ وہاں ہیں گاؤں کے، وہ آگے نہیں جانے دیتے کہ تم بھی مارے جاؤ گے، تو میں ان سے بات کیسے کرتا، میں تو ویسے ہی جا رہا۔ مجھے بیوی نے بھی کہا ضرور جاؤ، بندہ مارا جائے گا۔ میں نے کہا کسی نے مرنا ہے یار، مارا جائے گا تو میں کیا کروں۔ بالآخر اٹھنا پڑا کہ اس کے ساتھ میں گیا، تو ایک درمیان سے راستہ جاتا تھا، ادھر کوئی نہیں جاتا تھا، سارے سڑک پر موڑ پر جمع تھے۔ اس بندے کے پاس ایک لالٹین بھی تھی، سخت اندھیرا تھا، سخت سرد رات تھی۔ میں نے کہا اس راستے سے چلو سیدھے جنوں کی طرف۔ جب ہم اس راستے پہ ہوئے تو درمیان میں گئے ہوں گے، راستے کے آگے جنات نے کہا کدھر کون آ رہا ہے، نہ ہم مار دیں۔ میں نے کہا تمہاری ایسی تیسی کنجرو فلانا ٹھیک۔ میں نے تو کوئی کلام نہیں پڑھی، انہیں گالیاں شالیاں بکیں اور بکواس کیے گا، میرے آنے تک ٹھہر نہ دیکھتا ہوں کون کس کو مارتا ہے۔ تو بھاگ گئے، چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے۔ پھر اب تک وہ سلامت ہے، پھر اسے آج تک جنہوں نے نہیں پکڑا، اسے وہ اس چٹان سے اتار کر میں نے انہیں دیا، وہ ڈرتے ہوئے اٹھانے بھی نہیں جاتے تھے، بے ہوش تھا۔ چارپائی پر ڈال کر گھر لانے تک اسے ہوش آ گیا، پھر اس سے بعد آج تک الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ اگلے دن یہاں تعویذ لینے آیا ہوا تھا۔ تو اس طرح کے ان کے بہت سے تجربات ذاتی بھی ہیں مجھے۔ ان کی خوراک حدیث شریف میں ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہڈی سے اور گوبر سے استنجا نہ کیا جائے، ان پر پیشاب بھی نہ کیا جائے، کہ یہ جنوں کی خوراک ہے۔ تو اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ ہڈیاں کھاتے ہیں،
جو غلہ یا دانہ یا جو گھاس جانور چرتے ہیں اور اس سے گوبر بنتی ہے حلال جانور، یا انسان جو گوشت کھا کے ہڈیاں حلال پھینکتا ہے، تو جنات چونکہ خود ایک انرجی ہے، مادی وجود نہیں ہے، ان کی خوراک بھی مادی نہیں ہے، ان میں جو انرجی رہ جاتی ہے، جو ایسی طاقت جو نظر نہیں آتی، وہ یہ سک کر لیتے ہیں، یہ ان کی غذا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ گوبر پر پیشاب نہ کیا جائے، اس سے استنجا نہ کیا جائے، ہڈی پر پیشاب نہ کیا جائے، اس پر استنجا نہ کیا جائے۔ یہ ان کی حدیث میں یہ دو چیزیں ملتی ہیں، باقی بھی پھل بھی دوسری چیزیں جس طرح انسان کھاتے ہیں، یہ ہماری طرح آم کا گودا یا کیلے کا گودا نہیں کھاتے، بلکہ اس میں جو انرجی اور طاقت ہوتی ہے وہ سک کر لیتے ہیں، چونکہ ان کا وجود انرجی ہے، تو اس کی غذا بھی اسی طرح کی لطیف ہے۔ اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل تو انہیں کوئی تکلیف کرنی نہیں پڑتی، انسانوں کے ساتھ ہی کھا لیتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ گھروں میں ایک ایک بندہ 10 روٹیاں کھا جاتا ہے۔ کیسے کھا جاتا ہے؟ 10 روٹیاں تو بیل کو دو تو وہ نہیں کھاتا۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ اس میں سے انرجی سک کر لیتے ہیں، اور پیچھے جو پھوگ رہ جاتا ہے وہ بندہ 10 روٹیاں کھا کے بھی سمجھتا ہے میری بھوک تو نہیں مٹی۔ اب اس میں جب طاقت نہیں ہے، پھوگ ہے، تو پیٹ کیسے بھرے گا؟ بھوک کب مٹے گی؟ معدہ بھر جاتا ہے، بھوک نہیں مٹتی۔ تو آج کل تو یہ انسان، یہ یورپ، امریکہ، یہ سارے ان ممالک میں تو عام ہے کہ وہ سارا دن کھاتے رہتے ہیں بیچارے، سارا دن رات، جب کسی کو دیکھو کچھ نہ کچھ کھا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن اور شیاطین انرجی اس میں سے حاصل کر لیتے ہیں، باقی وہ کھاتا رہتا ہے۔ اور اللہ اللہ کرنے والے ذاکرین ہمیشہ تھوڑی روٹی کھاتے ہیں، اس لیے کہ اس میں انرجی ہوتی ہے، اس میں جن اور شیاطین انرجی نہیں لیتے۔ یہ نہیں کہ ہم انسان نہیں ہیں، ہم بھی انسان ہیں، تو ہمارا تھوڑے کھانے پہ گزارا کیوں ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی اصل حالت میں بحمد اللہ ہوتا ہے۔ جہاں تک ان میں نبوت نہ ہونے کا ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی یہ انوارات برداشت نہیں کر سکتے، لطائف نہیں کر سکتے۔ تو نبی تو ہوتا تو ان میں بھی وہ قلبی استعداد ہوتی۔ یہ بھی اصل تو نبی کی عطا قلبی کیفیات ہیں نا، باقی سارے پر عمل کرنا جو ہے اس کا مقصد ان کیفیات کا حصول ہے۔ تو یہ ایک ان کی کہانی ہے۔ میں نے ایک دفعہ تلاش کیا تھا تو کشمیر میں ایک بزرگ جن تھے جنہوں نے حضور کا زمانہ پایا تھا، میری ان سے ملاقات بھی ہوئی اور میں نے انہیں دارالعرفان آنے کی دعوت دی، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ اتنے ضعیف تھے کہ انہیں اسٹریچر پر بھی پکڑ کر لٹایا جاتا، پکڑ کر اٹھایا جاتا، پکڑ کر بٹھایا۔ اب ان کا وصال ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے مہربانی فرمائی، ایک دن میرے ساتھ میرے کپ سے تھوڑی سی چائے نوش فرمائی، اور شام کو میں نے ان کے لیے انڈوں کا حلوہ بڑا اچھی طرح سے بڑا مزیدار بنایا۔ تو اس میں سے انہوں نے اتنا سا لے لیا، باقی پھر میں نے دوستوں میں بانٹ دیا تھا۔ تو یہاں تشریف بھی لائے تھے، وہ بھی صحابی تھے اور شاہ سید بھی تھے۔ تو میں نے یہ پوچھا کہ سید تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو کہا جاتا ہے، تو آپ میں سید کیسے آ گئے؟ تو بتایا گیا کہ جن جنات نے سب سے پہلے قرآن سنا تھا
مسجد جن میں جو ابھی مکہ مکرمہ میں موجود ہے، اس وقت وہ خالی وادی تھی. حضور فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور جنات کا گزر ہوا تو انہوں نے سنا. قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے. پھر وہیں مسجد بنا دی گئی اور آج بھی مکہ مکرمہ میں اس مسجد کا نام مسجد جن ہے. تو وہ جو جماعت تھی جس نے سب سے پہلے حضور سے قرآن سنا اور جا کر قوم کو تبلیغ کی، ان کی آگے جتنی اولادیں ہیں انہیں جنات سید مانتے ہیں. جو ان کی اولاد جنات میں ہے، جنات سارے انہیں سید مانتے ہیں. تو یہ ایک نظام ہے اللہ کا بنایا ہوا اور اس کی مخلوق ہے اور مکلف ہے. اسی طرح ان کے گھر، ان کے بازار، ان کی دکانیں، ان کا کاروبار، ان کے مرد عورتیں. اقام المرجان فی احکام جان میں یہ تذکرہ بھی ہے کہ یہ متشکل ہو کر، جنی عورت متشکل ہو کر انسانی مرد سے تعلق قائم کر سکتی ہے، جنی مرد انسانی عورت سے تعلق قائم کر سکتے ہیں اور اس سے اولاد بھی ہو سکتی ہے. تو ملکہ سبا کے بارے بھی مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اس کی والدہ جنات میں سے تھی اور والد بادشاہ تھا. اس نے بادشاہ سے انسانی روپ دھار کر شادی کی تھی. یہ ہو گیا جناب آپ کے اس سوال کا جواب. میرے خیال کافی ہو گیا، بات سمجھنے کے لیے تو کافی ہے. تو ورنہ سارا دن قصہ چلاتے رہو تو چلتا رہتا. یہ بڑا مزیدار سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا میں رہتے ہوئے کیا اللہ سے ملاقات کی کوئی صورت ہے؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے. تو آڑ کیا ہے درمیان میں؟ درمیان میں کا پردہ ہے. جب تک ہم اپنی حیثیت کو قائم رکھتے ہیں، یہ مسئلہ میں نے بیان کیا، یہ سوال میں نے پڑھا، یہ بتی میں نے جلائی، یہ کام میں نے کیا، اگر یہ میں نکال دو تو باقی کیا رہے گا؟ یہ کام اللہ نے کیا. کسی میں ہمت ہے تو یہ میں کی دیوار ڈھا دے، ملاقات ہو جائے. یعنی حجاب ہماری طرف سے ہے. رہی یہ بات کہ دوسرا سوال ہے مرنے کے بعد کیا اللہ کے حضور فوراً پیش کیا جائے گا، یہ یوم حشر میں ملاقات ہوگی؟ تو حدیث شریف میں موجود ہے کہ روح فوراً بارگاہ الوہیت میں پیش کی جاتی ہے. اور کافر روح کے لیے جب فرشتوں کی تو ڈیوٹی ہے، وہ لے کے جاتے ہیں تو آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور اسے واپس پھینک دیا جاتا ہے سجین کی طرف. چونکہ یہ قبر جو ہے یہیں سے علیین شروع ہو کر 7ویں آسمان تک جاتی ہے اور یہیں سے سجین شروع ہو کر 7ویں زمین تک جاتی ہے. تو یہ نقطہ آغاز ہے علیین و سجین کا. یہ قبر یا ہندو جلا دیتا ہے یا کوئی دفن کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے تو اس کا وجود، مادی وجود کسی شکل میں مادے کی تبدیل ہو کر رہتا تو وہی ہے. تو سجین والوں کے لیے تو دروازہ آسمان کا کھولتے نہیں، کافر کے لیے تو کھلتا نہیں. لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے. قرآن کریم میں وہ فرشتے وہیں سے روح کو پھینک کر مارتے ہیں اور وہ آگے سجین والے وصول کر رہے ہیں. علیین والوں کی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق انہیں جمال باری کی زیارت ہوتی ہے، لیکن
عین ذات کی نہیں، جمال باری کی۔ دنیا میں رہتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ گواہ ہے قرآن میں، رب ارنی انظر الیک، کہ اللہ مجھ پر اپنا حسن آشکار، اپنا جمال آشکارا فرما، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکے گا، دیکھ نہیں سکتا ان مادی آنکھوں سے، اس مادی دنیا میں میرے جمال کو دیکھنا ممکن نہیں۔ پھر انہیں حکم دیا کہ تم وادی سے اس پہاڑ پر چڑھ جاؤ اور سامنے والے پہاڑ کو دیکھو، اگر وہ سلامت رہا تو پھر تم بھی دیکھ سکو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ تجلی بھی عین ذات نہیں تھی، جمال ذات کی تجلی تھی۔ جو جمال ذات کی تجلیات ہیں ان میں سے تجلی تھی، عین ذات کی تجلی نہیں تھی۔ تو پہاڑ جعلہ دکا، پہاڑ کے پرخے اڑ گئے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، خر موسیٰ صاعقہ۔ یہودی اور یہ ہمارے جو مستشرق جنہیں کہتے ہیں، جو اہل مغرب عربی اور سیکھتے ہیں اور دینی کتابیں پڑھتے ہیں صرف اعتراض ڈھونڈنے کے لیے، انہیں مستشرق کہتے ہیں۔ تو وہ الفاظ ایجاد کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے لنترانی ایک محاورہ بنا دیا، جو بندہ گپ ہانکے کہتے ہیں یہ لنترانیاں ہانک رہا ہے، آپ سب نے سنا ہوگا۔ وہ دراصل قرآن کی اس آیت کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ اب کوئی گپ ہانکے تو سارے مسلمان بھی کہتے ہیں کیا لن ترانیاں ہانک رہا ہے۔ یہ یہودیوں اور مستشرقین کی سازش ہے۔ اسپین میں 300 سال بعد مسلمانوں پہ زوال آ گیا تھا اور عیسائی غالب ہونے لگے تھے۔ مجاہدین نے افریقہ پہ، ساحل افریقہ پہ جو ملک تھا سوڈان وغیرہ جسے آج کل کہتے ہیں، کوئی مصر، اس کا مصر میں آتا ہے، کوئی سوڈان میں، اس پہ حکمران تھے یوسف بن تاشفین۔ وہ مجاہد آدمی تھے اور وہ بربر تھے قوم کے۔ مجاہدین نے ان سے رابطہ کیا، وہ افریقہ سے آئے، انہوں نے شکست دی عیسائی فوجوں کو، پورا مسلمانوں کا علاقہ جو پھر واپس لے کر اس پر ایک ان مجاہدین کی حکومت بنا دی، اور اس کے بعد 400 سال تک مزید مسلمان وہاں حکومت کرتے رہے۔ تو یوسف بن تاشفین چونکہ بربر تھے تو مستشرقین نے ایک لفظ ایجاد کیا، بربریت، کہ ہم سب بولتے ہیں بربریت ظلم اور ظالمانہ، حالانکہ وہ مجاہد تھے، ظالم یہ تھے۔ انہوں نے شکست دی تو انہوں نے ایک لفظ ہمارے منہ میں بھی ڈال دیا، ہر بندہ بے تکلف بولتا ہے ظلم و بربریت، جور و بربریت، کیونکہ وہ بربر تھے۔ جس طرح فرعون کے ساتھ تکبر کو فرعونیت کہہ دیا گیا، انہوں نے ظلم کو بربریت کہہ دیا، اور ہر بندہ بے تکلف بولتا ہے۔ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا، نہ ہمارے علماء یہ جانتے ہوتے ہیں، نہ ہمیں جانتے ہیں تو ہمیں نہیں بتاتے۔ تو قیامت کے بارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث شریف میں موجود ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، قیامت کے روز کیا ہم اپنے رب کریم کو دیکھ سکیں گے؟ فرمایا جس طرح آج 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو اسی طرح روبرو اللہ کریم کی زیارت ہوگی، لیکن وہاں فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، وہاں پردے ہٹا دیے جائیں گے اور نظر بہت مضبوط کر دی جائے گی۔ تو اس دنیا میں ان آنکھوں سے جمال باری اگر اللہ کا اولو العزم رسول اور کلیم اللہ نہیں کر سکتا تو ما و شما کس حساب قطار میں۔ صوفیاء کو دل کی آنکھ سے تجلیات باری کی زیارت ہوتی ہے، لیکن وہ عین ذات نہیں ہوتی، اس طرح ہوتی ہیں۔ تجلیات ان کو کہتے ہیں جیسے
آپ کسی شخص کے سامنے اس انداز سے شیشہ کریں کہ شیشے میں دوسرے کو بھی اس کی تصویر نظر آئے، اس طرح سے کر کے شیشہ کریں تو اس کی شکل نظر آ رہی ہے لیکن دوسرا بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ ہوتی ہیں تجلیات جمال، یہ صوفیاء کو اور بہت بلند پایہ صوفیاء کو نصیب ہوتی ہیں، ان میں سے بھی کسی کو، سب کو نہیں۔ ہاں میدان حشر میں جنہیں بھی نجات ہوگی اپنی حیثیت کے مطابق انہیں دیدار باری ہوگا، اور جنت کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے بھی ذات باری کا دیدار ہے، جو ہر جنتی کو اس کی حیثیت کے مطابق، کسی کو سال میں ایک بار، کسی کو 6 مہینے میں ایک بار، کسی کو ہفتے میں ایک بار، کسی کو ہر روز اپنی اپنی حیثیت کے مطابق نصیب ہوگا۔ تیسرا سوال ہے، ایک صوفی اپنے والدین جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں کس طرح فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ، صوفی ہو یا غیر صوفی ہو، نیکی کرتا ہے جو بندہ، ایمان اس کا عقیدہ صحیح ہے اور شریعت پر عمل کرتا ہے، اس کا فائدہ اس کے والدین کو بھی ہوتا ہے۔ جس طرح کوئی عمل جاری چھوڑ جاتا ہے، کنواں بنوایا، مسجد بنوائی، سڑک بنوائی، اسپتال بنوایا، اس کا جب تک چلتا رہتا ہے اسے ثواب پہنچتا رہتا ہے، انہی اعمال جاریہ میں سے اولاد بھی، اور جو برائی کرتی ہے اولاد، اس کی بھی والدین سے باز پرس ہوتی رہتی ہے کہ تم نے اسے بتایا تھا کہ یہ کام کرنے کا نہیں۔ اگر انہوں نے تربیت ٹھیک کی تھی، یہ بگڑ گیا تو پھر سزا اس کے لیے، اور اگر انہوں نے بھی لاپرواہی کی، اسے دین بتایا ہی نہیں، تو پھر اس سزا میں بھی وہ شریک ہوتے۔ دوسرا طریقہ ہے ایصال ثواب کا۔ آپ کوئی نفلی نیکی کریں، جو فرض ہے وہ تو آپ پر فرض ہے، نفلی حج کریں، نفل نماز پڑھیں، نفل صدقہ دیں، نفلی قربانی کریں، کوئی نفلی نیکی، اس کا ثواب آپ والدین کو بخشیں، دوستوں کو بخشیں، مرے ہوئے لوگوں کو دیں یا کسی زندہ کو دے دیں، وہ آپ کا بیلنس شیٹ ہے، آپ جسے چیک دیں گے اس کے کھاتے میں چلا جائے گا۔ ایصال ثواب زندوں کو بھی کیا جا سکتا ہے اور مرنے والوں کو بھی، اس لیے کہ وہ آپ نے اللہ کریم سے درخواست کرنی ہے کہ میری اس نیکی کا اجر فلاں بندے کے حساب میں لکھ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح فرماتے، آسمان روشن تھا، ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کسی کی نیکیاں ایسی بھی ہوں گی جس طرح یہ آسمان بھر رہا ہے ستاروں سے، کوئی گن نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا، بے شک عمر بن خطاب کے اعمال نامے کا حال یہی ہے، اسی طرح کی نیکیاں ہیں۔ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ میرے والد؟ فرمایا ان کی بات الگ ہے، ان کا حساب اپنا ہے، انہوں نے تو 3 راتیں انہیں سور میں نصیب ہوئی ہیں میرے ساتھ، جس میں میرے اور ان کے علاوہ مخلوق میں سے کوئی نہیں تھا۔ تو جس ہستی نے قیامت تک کی انسانیت کو منور کرنا ہے، اس کی ساری توجہ صرف ایک بندے پر 3 دن رات رہی، تو تم اندازہ کر سکتی ہو کہ اسے کیا کچھ ملا۔ اب یہ بات صبح صبح سیدنا فاروق اعظم کو کسی نے بتائی، وہ فوراً ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اس سے پہلے کہ ان تک بات پہنچے، تو انہیں سنایا کہ رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے یہ فرمایا ہے کہ عمر کا اعمال نامہ ایسے ہے جیسے یہ رات میں ستاروں سے آسمان بھرا ہوا ہے۔ الحمدللہ، حضور نے فرمایا تو مبارک ہو، بہت بڑی بات۔ انہوں نے کہا، حضرت میں مبارک لینے نہیں آیا، میں آپ سے ایک سودا کرنے آیا۔ کیا سودا کرنا؟ یہ ساری نیکیاں آپ لے لیں اور غار ثور کی 1 رات کی کیفیات اور اجر مجھے دیں۔ انہوں نے فرمایا، پاگل ہو گیا؟ میں نہیں دیا تھا، انکار کر دیا۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں محبوب کے وصال کی گھڑیاں دے دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
یہ دینے والی چیزیں نہیں ہیں۔ تو بھئی جو ثواب کماتے ہیں شاید وہ تو کم ہی دیتے ہیں، اور ہم چونکہ رٹا لگائے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اتنے ہزار اس کو بخش دو، اتنے اس کو، کہا جائے کہ یہ مر رہا ہے اس کی دوائی کے لیے 10 روپے دو تو کون نہیں دیتا، تو 10,000 کلمہ شریف بخش دیتے ہیں۔ 10 20 50 100 روپے دینا پڑے کوئی نہیں دیتا، مر جائے تو اسے 10 لاکھ کلمہ بغا۔ ہمارے ایک بابا ہوتا تھا تو وہ جو مرتا 1 لاکھ اس کو بخش دیا، 1 لاکھ اس کو بخش دیا، تو سردیاں تھیں روزانہ کوئی نہ کوئی مر بھی جاتا تھا۔ تو میرے ایک ماموں ہوتے تھے، وہ انہوں نے کہا یار حیرت کی بات ہے، یہ اتنا کیسے پڑھ لیتا ہے، جو مرتا ہے اسے لاکھوں کے حساب سے بخش رہا ہے۔ تو اس نے کہا بابا بات سنو، یہ لاکھ کتنے کا ہوتا ہے؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے 10,000 کا ہوتا ہے۔ اس نے کہا تبھی سخاوت سے لٹا رہے، اگر تمہارا لاکھ 10,000 کا ہے تو تم بخش سکتے ہو۔ تو بھئی والدین کو اگر آپ ذکر کرتے ہیں، مراقبات کرتے ہیں، تجلیات ہوتی ہیں اور اعمال کرتے ہیں، ذکر سے صرف یہ اس بات پہ رہنا کہ میں ذکر کرتا ہوں تو یہ صحیح نہیں ہے۔ ذکر کا اثر کردار میں نظر آنا چاہیے۔ اللہ کریم نے ہمیں ذکر نصیب فرمایا ہے اور اپنی کیفیات دی ہیں، تو ان کا کردار میں نظر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا ذکر مقبول ہے۔ اور اگر کوئی ذکر کر لیتا ہے اور پوچھو نمازیں پوری ہیں تو کہتے ہیں نہیں نہیں کوئی تو چھوٹ ہی جاتی ہے۔ سر مارتے رہتے ہیں، پوچھو پہلا لطیفہ کہاں ہے تو پتہ نہیں، دوسرا کہاں ہے پتہ کوئی نہیں۔ احدیت کا مراقبہ کسے کہتے ہیں یہ تو نہیں مجھے پتہ، میری روحانی بیعت کرا دو۔ تو میرے بھائی اگر اس طرح کسی نے ذکر کا مذاق اڑانا ہے تو یہ الٹا جرم بن جاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں سلب ہو جاتی ہیں۔ ان کی بقا کا اور ان کو بدن میں راسخ کرنے کا ذریعہ ایک ہے کہ عملی زندگی میں حضور کی اطاعت کی جائے، اعمال کی اصلاح کی جائے، دین پر خود عمل پیرا ہو اور دوسروں تک دین پہنچانے کی محنت کرتا رہے۔ تو یہ جو آپ پوچھتے ہیں نا ساتھیوں سے میرے مراقبات کہاں تک ہیں، یہ پوچھنے کی ضرورت کسی سے نہیں، یہ اپنے آپ سے پوچھو۔ جتنے آپ کے اعمال میں خلوص اللہ پیدا ہوتا جاتا ہے اتنے آپ کے مراقبات ترقی کرتے جاتے ہیں۔ اور اگر اعمال ہی سرے سے نہیں ہے تو ان میں خلوص کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ ہر چیز کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، تو ذکر مراقبات کا نتیجہ کردار، عقیدے اور اعمال کی اصلاح ہے۔ اگر کوئی عقیدہ بھی صحیح کرتا ہے، اس کے اعمال بھی درست ہیں، تو والدین اگر دنیا سے ایمان لے کے گئے ہیں تو جتنے بھی گناہ گار ہوں اس کا اجر انہیں بھی ملتا رہے گا، کیونکہ یہ اولاد بھی ان کے اعمال جاریہ میں سے ہے۔ اور جو عقیدے میں خرابی، کردار میں خرابی کرتے ہیں، وہ ایک طرح سے والدین کے لیے بھی مصیبت کھڑی کرتے ہیں، برزخ میں اور قبر میں بھی۔ ہاں رواجات جو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں کہ جتنے بندوں کو کھانا کھلایا وہ اپنی شہرت کے لیے ہے، میں نے اتنے ختم کرا ہے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے۔ بابا مر گیا تو میں نے اتنے ختم کرا ہے، بابا زندہ تھا تو میں اسے پانی بھی نہیں پلاتا تھا۔ تو اللہ معاف کرے، رواجات کا دین سے تعلق نہیں ہوتا، دین اتباع رسالت پناہی کا نام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام ان الذين يبايعونك الحمدللہ ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ساعة اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا انت ولينا في سفرنا واجرنا في مالنا